بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد ومنها لا يكون الأكبر محمولا على جميع أفراد الأوسط في الكبرى وذلك كما تقول كل إنسان حيوان والحيوان عام أو جنس أو مقول على كثيرين مختلفي الحقيقة فينتج كل إنسان عام أو جنس أو مقول على كثيرين مختلفي الحقيقة وهو باطل قطعا. اچھا جی، مصنف رحمۃ اللہ علیہ المرقات فی علم المنطق سبق نمبر 62 مغالطات سوریہ بیان فرما رہے تھے. 5 مغالطات اس سے پہلے سبق میں بیان ہوئے ہیں. چھٹا مغالطہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ اغالیط سوریہ میں سے چھٹا یہ ہے کہ اکبر کبرا میں حد اوسط کے تمام افراد پر محمول نہ ہو. اکبر کبرا میں حد اوسط کے تمام افراد پر محمول نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کی مثال کیا ہے کہ کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، یہ صغرا ہے. ٹھیک ہے. والحیوان عام، اور حیوان عام ہے. او جنس او مقول علی کثیرین مختلف الحقیقتی، یہ کبرا ہے. اب نتیجہ برآمد ہوگا کل انسان عام او جنس او مقول علی کثیرین مختلف الحقیقتی. یہ بالکل غلط ہو گیا. انسان تو بیچارہ نو تھا، اس کو جنس کی ساری صفات اس کو دے دی گئی. یہ بالکل غلط ہو گیا. کہ کیوں غلط ہوا؟ اس لیے غلط ہوا کہ یہ قیاس شکل اول ہے. شکل اول کا نتیجہ دینے کے لیے جو شرائط ان میں سے کلیت کبرا بھی ہے، اور وہ یہاں پر مفقود ہے. کلیت کبرا یہاں پر نہیں پائی جا رہی، بلکہ وہ جو اگر آپ غور کریں تو یہاں پر کبرا قضیہ طبعیہ ہے، اور طبعیہ جو قضیہ ہوتا ہے نہ وہ کلی ہوتا ہے نہ جزیہ ہوتا ہے. اور کبرا طبعیہ اس لیے ہے کہ اس میں حکم حیوان کی طبیعت پر لگایا گیا ہے، نہ کہ اس کے افراد پر. اور اس کے برعکس جو صغرا میں ہے، انسان کے تمام افراد پر حیوانیت کا حکم لگایا گیا ہے، وہ افراد پر حکم ہے. اور جب کبرا میں حکم افراد پر نہیں ہے تو اکبر کا حکم اصغر کی طرف متعدی بھی نہیں ہوگا، اور حد اوسط کے تمام جتنے افراد ہیں وہ اکبر ان پر محمول نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے نتیجہ کیا ہو گیا؟ فاسد ہو گیا. اچھا جی، غالط سوریہ میں سے، مغالطہ سوریہ میں سے یا مغالطات سوریہ میں سے 7ویں قسم یا 7ویں صورت کہ رابطے حرف سلب پر مقدم یا اس سے مؤخر ہو جائیں. رابطہ جس طرح زیدن ہوا قائم، ہوا یہ رابطہ کبھی کبھی آ جاتا ہے نا لفظوں میں، ورنہ عربی میں عام طور پر رابطہ اس بات میں مثبت جملوں میں نہیں آتا، منفی میں آ جاتے ہیں. زید لیس بقائم. لیکن اگر یہ رابطہ آ جائے اور یہ حرف سلب پر مقدم ہو یا اسے مؤخر ہو کر واقع ہو، یا حرف سلب پر جہت کا تقدم و تاخر ہو جائے، تو اس سے بھی مغالطہ کی صورت بن سکتی ہے. مثلا زید لیس ہوا بقائم، زید ہوا لیس بقائم. اب دیکھیں یہاں پر پہلی مثال میں حرف سلب پہلے ہے، رابطہ بعد میں ہے، زید لیس ہوا بقائم. اور دوسری میں دیکھیں زید ہوا، رابطہ پہلے ہے، لیس بقائم بعد میں ہے. اب یہاں پر ظاہر بات ان دونوں مثالوں میں فرق ہے. یہ جو دوسری مثال ہے زید ہوا لیس بقائم، حرف ربط یہاں پر لیسا حرف سلب پر مقدم ہے، اور لیسا حرف سلب جو ہے وہ محمول کا جز بن گیا ہے، تو یہ معدولہ بن جائے گا، معدولۃ المحمول، معدولۃ المحمول. اور دوسرا والا محصلہ ہے. محصلہ اور معدولہ میں آپ نے پیچھے پڑھا ہے موجہات کے پاس جو بحثہ گزری تھی، ان میں بڑا فرق ہوتا ہے. اب یہ فرق مغالطہ سوریہ جو بنا ہے تو یہ اسی وجہ سے بنا ہے کہ رابطے کو آگے پیچھے کرنے سے، تقدیم و تاخیر کے ترتیب پر لانے سے یہ مسئلہ بن جاتا ہے. جہت کے اعتبار سے بھی میں نے کہا حرف سلب جہت کا تقدم تاخر ہو جائے حرف سلب پر. اس کی مثال جیسے بالضرورت اللہ یکون الانسان کاتبا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ کہ انسان کا کاتب نہ ہونا ضروری ہے. بضرورت اللہ یکون الانسان کاتبا، انسان کا کاتب نہ ہونا ضروری ہے. اب یہاں پر بھی ضرورت جہت پہلے آئی ہے اور نفی بعد میں. اب ہم الٹ کرتے ہیں، ولیس بالضرورت اللہ ان یکون الانسان کاتبا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہو جائے گا کہ انسان کا کاتب ہونا ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. یہ دیکھیں کتنا فرق آ گیا ہے
تو یہاں نفی آگے پیچھے کرنے سے بھی یہ مغالطہ بن سکتا ہے. تو یہ مغالطہ کی کون سی صورت ہو گئی؟ یہ ساتویں. اچھا جی، مغالطات کی آٹھویں صورت بھی آپ سماعت فرمائیں، اور وہ یہ ہے کہ سلب، حرف سلب کا کثرت سے استعمال کرنا بھی مغالطے میں ڈال دیتا ہے. کیوں؟ حرف سلب کو جب آپ ایک سنگل استعمال کریں گے تو وہ تو اپنے معنی میں ہوگا، نفی کا معنی دے گا، لیکن جب آپ اس کو ڈبلنگ کر کے اس سے زیادہ کر کے استعمال کریں گے تو پھر اس سے وہ نفی جمع نفی برابر ہے اس بات ہو جاتا ہے. تو آپ نفی کرنا چاہتے تھے اور نفی کو آپ نے اتنی کثرت سے لایا کہ وہ نفی جمع نفی ہو کر کیا بن گیا؟ اس بات. تو ظاہر بات ہے اس سے بھی پھر کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ تشویش پیدا ہو جاتی ہے، مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے. مثلا لوگ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا فضول کام نہ کریں، تو ٹھیک ہے، لیکن پھر کہہ دیتے ہیں بے فضول کام نہ کریں. بے فضول کام نہ کریں، نہ کریں بھی سلب ہے، بے فارسی زبان میں وہ بھی سلب کا حرف سلب ہے. تو بے فضول کام نہ کریں مطلب فضول کام کریں، یہ سلب ہو گیا نا، ایجاب ہو گیا نا اس میں. تو اس طرح یہ اس میں اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. نویں صورت اس کے اندر جو بنے گی مغالطات سوریہ میں، وہ یہ ہے کہ ایک چیز جو ذہن میں ہے آپ اس کو امر خارج میں ڈھونڈنا شروع کر دیں. خارج میں ایک چیز جو عقل میں ہے اور آپ اس کو خارج میں ڈھونڈنا شروع کر دیں. مثال کے طور پر ان الانسان کلی جن، انسان کلی ہے، تو کلی جزئی کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ کلی تو دماغ میں ہوتی ہے نا، کلی ایک مفہوم کا نام ہے جو دماغ میں ہوتا ہے. خارج میں تو ساری اس کی جزیات ہوتی ہیں، افراد ہوتے ہیں. تو کلیات کا تعلق تو دماغ سے، عقل سے ہوتا ہے. اب کوئی آدمی خارج میں دیکھنا شروع کر دے کہ یہ انسان کلی ہے، تو انسان خارج میں آپ کو کلی نظر نہیں آئے گا، اس کی جزیات نظر آئیں گی آپ کو. تو اس سے بھی تشویش پیدا ہو جاتی ہے. اس کی ایک مثال دی ہے، مثلا ان امتنع شیء فی الخارج لکان امتناعه حاصلا فی الخارج صغرا ہے، وکل ما کان امتناعه حاصلا فی الخارج کان موجودا فی الخارج کبرا ہے. نتیجہ نکلے گا فیکون الممتنع موجودا فی الخارج. یہ نتیجہ کیوں غلط نکلا کہ ممتنع خارج میں موجود ہے؟ ممتنع کے خارج میں موجود ہے، ممتنع الوجود تو خارج میں موجود ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ نے یہاں پر وہ جو ذہنی چیز تھی اس کو امر خارجی سمجھ لیا، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ یہاں پر میں نے آپ کے سامنے اب تک گویا 9 صورتیں مغالطات سوریہ کی پیش کر دی ہیں.